اے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ جب تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہو وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت حاصل ہو فَبِذَالِكَ تو اس پر تم فَلْيَفْرَحُوا بس تم خوشیاں مناؤ۔ اب حضرات گرامی ہم نے دیکھنا یہ ہے بلکہ دیکھنا کیا کہ یقیناً حضور کائنات کے لیے اللہ کا فضل ہے۔ اونچا کہہ دو نا سبحان اللہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے اللہ کا فضل ہے اور کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن نے کہا نا، اللہ نے قرآن کے متعلق فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ما ہوا شفاء جو شفا ہے ورحمت اور رحمت ہے للمؤمنین صرف مومنین کے لیے۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ قرآن صرف مومنین کے لیے رحمت ہے اور صاحب قرآن عالمین کے لیے رحمت ہے، صرف مومن کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ جہاں تک میرے رب کی خدائی ہے وہاں تک میرے محبوب کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، تو اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ان کو فرما دیں کہ اگر آپ کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو اس پر تم خوشی منایا کرو۔ تو یقیناً اب یہاں پر ایک تھوڑا سا چلے میں ایک نقطہ بھی بیان کر دیتا ہوں، ہے تو علمی۔ فَبِذَالِكَ عربی سمجھنے والے ہیں سمجھ آ جائے گی جس کو۔ جہاں پر یہ قاعدہ قانون ہے اردو کے اندر انسان ایک انسان، اس کی جمع انسان ہو یا بہت سارے انسان، یہ آدمی آدمیوں، دن دنوں، اس کی جمع اس طرح آتی ہے۔ لیکن عربی کے اندر یہ نہیں ہے۔ عربی کے اندر واحد اور جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، دو پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اردو میں جو پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب 2 ہیں تو اردو کے گرامر کے مطابق 2 پر جمع بولا جائے گا، اور عربی کی گرامر کے مطابق 2 پر جمع نہیں بولا جائے گا، 2 پر تثنیہ بولا جائے گا، 3 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر ہے، قل بفضل اللہ، ایک اس میں اللہ کا فضل کا ذکر ہے، فضل کا ذکر ہے، اور دوسرا اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ اب 2 چیزوں کا جہاں ذکر ہے، اب جہاں پر یہ قاعدہ قانون ہے کہ اگر 2 چیزوں کا ذکر ہے تو پھر ان کے مقابلے میں ضمیر بھی تثنیہ کی لائی جاتی ہے۔ جس طرح اب ذالکا، ذالکما، ذالکم، یہ ایک عربی کی ضمیر ہے۔ ذالکا 1 کے لیے بولا جائے گا، ذالکما 2 کے لیے بولا جائے گا، ذالکم 3 کے لیے بولا جائے گا، اس سے زیادہ بولا جائے گا۔ جمع کا اطلاق 3 پر ہوگا، اس پر 3 سے زیادہ ہوں گے تو ذالکم، 2 ہوں گے تو ذالکما، 1 ہوگا تو ذالکا بولا جائے گا۔ تو یہاں پر چیزیں 2 ہیں، رب نے ضمیر 1 لائی ہے۔ قرآن شریف ہے، ہم بدل نہیں سکتے، نہ آج تک کوئی بدلے گا، نہ قیامت تک بدلے گا، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ رب نے فَبِذَالِكَ فرمایا، کما نہیں فرمایا، فَبِذَالِكَ۔ تو یہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کا فضل بھی محبوب کی ذات ہے اور اللہ کی رحمت بھی محبوب کی ذات ہے، یعنی ایک ذات ہے، ضمیر بھی 1 لائے، پتہ یہ چلا محبوب اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ ہاں جی، تو یہاں یہ ہے، تو فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا تم خوش ہو جاؤ۔ اب محبوب علیہ السلام کی ذات پاک جب دنیا میں تشریف لائی، دنیا کے اندر آپ کی تشریف آوری ہوئی، چلے اس سے پہلے میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ روض العنف ہے،
علامہ سہیلی صاحب کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور سب سے زیادہ واویلا کس نے کیا؟ 351 صفحہ نمبر پر ہے، سب سے زیادہ واویلا جو ہے وہ شیطان نے کیا، بلکہ شیطان نے ایک دفعہ نہیں، شیطان نے 4 دفعہ واویلا کیا، چیخ ماری زوردار کہ میرا اب حکم ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ کائنات کے مالک جناب محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس نے 4 دفعہ شیطان نے چیخ ماری۔ پہلی دفعہ اس وقت کہ جب وہ ملعون ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ دوسری دفعہ اس وقت جب وہ زمین پر گرا دیا گیا۔ تیسری دفعہ اس وقت کہ جب تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی، اس وقت شیطان کو تکلیف ہوئی۔ اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا۔ یہ علامہ سہیلی نے روض العنف کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ 4 دفعہ شیطان رویا، اور خوش کون ہوا؟ جناب اما آمنہ پاک، اور اس وقت جو موحد تھے کہ کائنات کے مالک اور رسول تشریف لا چکے۔ اب اگلی حدیث پاک سنیے، یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 کے اندر کہ حضور علیہ السلام 186 صفحہ نمبر کے اندر موجود ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کا ذکر خیر فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سے وہ خطائے اجتہادی والی بات سرزد ہوئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں، حضرت آدم علیہ السلام اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اسألوکا قال ربی اسألوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں محمد کے توسل سے، محمد کے وسیلے سے لما غفرت لی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو محمد کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال وکیف عرفت محمد، اے آدم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا، تم کیسے جانتے ہو ان کو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، قال لأنک لما خلقتنی بیادک ونفخت فی من روحک روحت رأسی فرأیت علی قواہم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کرتے کہ یا اللہ جس وقت تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی، تو جب میں نے سر اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ کائنات میں انسانوں میں سب سے پہلے تخلیق میری ہو رہی ہے، پیدا مجھے کیا جا رہا ہے، اور میں جب آسمانوں پہ دیکھتا ہوں عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جارہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی تو گل سنائی تو میں لگتا سمجھ نہیں آئی، پھر ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ جو تیرے نام کے ساتھ پیدا پہلے میں ہو رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ کوئی اور نام لکھا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ نام اللہ کی بارگاہ میں سارے اسماء سے، ساری مخلوق سے، سارے ناموں سے پسندیدہ نام ہے۔ تو اس واسطے یا اللہ میں اس وقت جہاں فعلم تو انک لم تضف الہ اسمک الا حب الخلق الیک قال صدقت یا آدم۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں سمجھ گیا کہ سب سے مخلوق محبوب ترین یہ نام تیری بارگاہ میں نام ہے، تو اس وقت میں سمجھ گیا تو ولولا قال صدقت یا آدم، رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا اے آدم تم سچ فرما رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو۔ ہاں جی، ولولا محمد ما خلقتک۔ ابھی یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے آدم جو میں نے اپنے نام کے ساتھ نام رکھا
वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो ए आदम तुझे भी पैदा ना फरमाता है। ये है मेरे महबूब की शान। और आगे क्या फरमाया? फरमाया कि या आदम इन्नहु युहिब्बुल खल्क़ा इलैया अमा इज़ा सअल्तनी बिहक़्क़िही क़द गुफ़िरतु लका वलौला मुहम्मदुन मा गुफ़िरतु व मा खलक़तुका। ऐ आदम, अगर तूने उनके हक़ का वसीला मुझसे मांगा है, ना मांगा होता, उनका वसीला ना मांगा होता तो मैं तुझे मुआफ़ ना फरमाता। अब तूने मेरी बारगाह में मेरे पसंदीदा महबूब का नाम ले लिया है, अभी मैंने पैदा नहीं किया, क्योंकि वो वजह तख्लीक़े कायनात हैं, मैंने कायनात को बनाया ही उनके लिए है। इस वास्ते है आदम, अब तुमने उनका नाम लिया है जो मेरे नाम के साथ लिखा है। ऐ आदम, अब उनके तवस्सुल से, उनकी नाम की बरकत से मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया है और तुझे आदम अबुल बशर बनाकर दुनिया में मबूस फरमा दिया। ये है तेरे और मेरे महबूब की शान। हाँ जी, ये फतावा रज़िया शरीफ की जिल्द नंबर 30 से मैंने एक रवायत पेश की। उसके बाद अगली रवायत सुने कि हज़रत अम्मा आमना पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ जो ख़ास तौर पर अपने अकाबिर का यानी बुज़ुर्गों का शजरा पढ़ते हैं ना, शजरा, अपने शेख तरीक़त का शजरा पढ़ते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचता है। जिस तरह किसी की निस्बत किधर है, किसी किधर है, वहाँ से अपने बुज़ुर्गों का शजरा पढ़ते हैं तो वो ठीक है पढ़ें, लेकिन शजरा मुस्तफ़ा भी ज़रूर पढ़ा करें। क्यों कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे नूर को अल्लाह ने पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल करता रहा। मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि मेरे वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला की पुश्त पाक में आया। फिर वहाँ से ये नूर अम्मा आमना पाक की रहम में मुंतकिल हुआ। फिर ये नूर करम बनकर, अता बनकर, सखा बनकर, वफा बनकर खुदा का नूर उतर आया मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर। ये शजरा भी पढ़ना चाहिए, ये शजरा भी विरद में रखना चाहिए, फिर इसकी बरकतें देखें। हाँ जी, किसी शेख का तज़किरा करें, किसी की वालिद का तज़किरा करें, वो औलाद कितनी खुश होती है। जब मेरे महबूब के वालिदैन का जिक्र होगा, मेरे महबूब कितने खुश होंगे, मेरे महबूब खुश होंगे, यार वो बंदा उम्मती मेरा है, तज़किरा मेरे माँ बाप का कर रहा है। हाँ जी, इस पर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बड़ा लिखा है हुज़ूर के वालिदैन पर। चले मैं हुज़ूर के वालिदैन के मुतल्लिक़ आपको एक यहाँ से बात अर्ज़ कर देता हूँ कि हुज़ूर की वालिदा माजिदा और हुज़ूर के वालिदैन के मुतल्लिक़ सही अकीदा ना रखने वाला बंदा किस तरह बर्बाद होता है। याद रख ले, पहले हुज़ूर के वालिदैन जिन्होंने हुज़ूर को पैदा फरमाया, हुज़ूर हैं कायनात से अफजल तरीन, लेकिन फिर मेरे हुज़ूर के माँ बाप तो है ना, किसी के माँ बाप को गाली दो वो इंसान को कत्ल करने पर तुल जाता है, जो हुज़ूर के वालिदैन को गाली दे वो लानती, मैं तो कहता हूँ उसको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, जो हुज़ूर की बारगाह में और हुज़ूर के वालिदैन की बारगाह में नाज़ेबा गुफ्तगू करता है। सुनिए, ये आला हज़रत लिखते हैं जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 303 पर, आप क्या लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस थे मिस्र के, बात सुनिए, जिनका नाम था सैयद भी थे, अहमद मिस्री। उनका मुताला बड़ा वसी था। एक दिन रात को मुताला कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि हुज़ूर के वालिदैन के मुतल्लिक़ गुफ्तगू आ गई। तो बड़े अब शशोपन में हैं, मुतफक्किर हैं कि क्या वो मुसलमान हैं या नहीं मुसलमान, ये हैं वो हैं। अच्छा, अभी यही सोच रहे थे, बड़ी देर तक सोचते रहे, सोचते आखिर उनके पास एक चिराग जल रहा था। ऐसे झुके, कुदरत की तरफ से झुक गए। जब झुके तो चिराग ने उनको जला दिया, आग ने उनको जला दिया। वो चिराग जल रहा था, आग से वो जले, फौरन पीछे हटे। अब दिल में सोचने लग गए कि यहाँ क्या हो रहा है,
میں تو یہ سوچ رہا تھا تو مجھے آگ نے کیوں جلایا؟ اب اتوں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے جو حضور کے والدین کے متعلق بغض رکھے گا جہنم کی آگ بھی اسے جلائے گی۔ ہاں جی یاد رکھ لیں، حضور کے والدین کے متعلق انسان گالی نکالے یا ان کے متعلق پٹھا عقیدہ رکھے پھر حضور تے خوش ہون گے؟ کبھی بھی نہیں خوش۔ عام دنیا دا اصول ہے، ہاں جی کسی کے متعلق کسی کے والد کے متعلق آپ اس کی اولاد کے سامنے اس کو گالی نکالیں، اس کے ماں باپ کو، وہ ساری عمر آپ سے بولے گا نہیں۔ تو حضور کے والدین کو جو بھونکے پھر حضور اس سے خوش ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوں گے، اس سے اللہ بھی نہیں خوش ہوگا۔ سنیے وہ عالم کیا کہتے ہیں کہ میں ساری رات یہ سوچتا رہا، صبح ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر آپ کی دعوت ہے۔ تو میں وہاں چلا، اپنی سواری پر بیٹھ کر چل پڑا۔ تو راستے میں بازار سے گزرا، ایک دکاندار اپنی دکان چلا رہا ہے اور وہاں پر اس نے کچھ چیزیں رکھی فروخت کرنے کے لیے۔ تو جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے اٹھ کر میرا بڑا استقبال کیا اور مجھے روکا، اور مجھے روک کر میری سواری کی لگام پکڑی اور مجھے کیا کہا کہ آمنت ان ابا النبی و امہ احیاہما الحی القدیر الباری، کہ تم اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دکاندار کہتے ہیں کہ یعنی میں ایمان لایا کس پر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے ماں باپ پر۔ اب وہ دکاندار کہہ رہا ہے اس عالم کو، اس محدث کو کہ میں ایمان لایا رسول پر اور آپ کے والدین پر، اور آگے کیا فرمایا؟ حتی لقد شاہد لہو برسالت صدق قتلت کرامت للمختار۔ آگے فرمایا کہ زندہ عبدی قادر مطلق خالق عالم جس نے زندہ کیا، یہاں تک کہ ان دونوں نے کلمہ پڑھا، اور آخری شعر فرمایا وَبِهِ الْحَدِيثُ مَنْ يَقُولُ بِضُعْفِهِ فَهُوَ الضَّعِيفُ عَنِ الْحَقِيقَةِ عَارِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص اس کی تصدیق کر، کن کی؟ حضور کے والدین کی۔ وہ ساری رات یہ سوچتا رہا نا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، اس بات کو چھوڑ۔ اچھا تو وہ محدث کہتے ہیں میں سنتا رہا، میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب رات کو میں نے مطالعہ کیا، سوچ میں رہا تھا تو یہ دکاندار کون ہے؟ اچھا وہ سنتے رہے تو یہ فرمایا کہ ان کی تصدیق کر، اگر ان کی تصدیق نہیں کرے گا تو رسول پاک راضی نہیں ہوں گے، اگر ان کی تصدیق کرے گا ان کو مانے گا تو حضور کی عزت اور بڑھ جائے گی، حضور کی وجہ سے تیری عزت بڑھ جائے گی۔ ہاں جی حضور کے والدین کی وجہ سے تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز کے ساتھ دیکھیں گے۔ اور جو بھی اس دکاندار نے ان کو بتایا، وہ دکاندار نہیں تھا، بظاہر دکاندار تھا، حقیقت میں اللہ کا ولی تھا۔ اس نے کہا کہ جو بھی حضور کے والدین کے متعلق کہتا کہ یہ باتیں ضعیف ہیں، یہ باتیں جھوٹی ہیں، فلان ہے ڈھمکان ہے، یہ ہے وہ ہے، نا 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 نا، جو یہ بات کرے حضور کے والدین کے متعلق میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر جھوٹا وہی ہے۔ ہمارے نزدیک آقا کریم علیہ السلام کے والدین معتبر ہیں، اور میرے آقا کے جو والدین ہیں یارا پھر اس میں شک شبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اونچا کہے وہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ اشعار سنا کر ان عالم نے فرمایا کہ اے شیخ رات کو اس طرح نہ جاگا کر اور ایسی باتوں میں متفکر نہ رہا کر جو تجھے چراغ سے جلا ڈالیں۔ یہو جی گلاں نہ سوچیاں کر جیڑیاں گلاں تینوں اگ دے کول لے جاون تے اگ تینوں ساڑ دیوے، یہو جی گلاں نہ سوچیاں کر۔ وہ دکاندار خیر ہے، اچھا تے اتھے بھی نہ جا جتے ہن جا رہے ہیں دعوت کھان واسطے، ہو سکتا ہے لقمہ حرام تیرے اندر آ جاوے۔ اکھے جی میں او عالم فرماندے کہ میں بڑا پریشان تے حیران ہو گیا، بھئی گل کی بن گئی، بھئی میں انہاں نوں دسیا بھی کوئی نہیں، حالے میں کسی نوں دسیا بھی نہیں تے ایک میں جان گئے۔ اکھے میں تھوڑی دیر اے گزری تو بزرگ جڑا میں آگے ٹر پیا، انہوں دی گل ہے میں سوچدا رہیا اگے ٹریا تے میں آکھا نہیں انہوں نے میں جا کے گھر لے جاواں، انہوں نے گل بات کراں۔ جدو واپس آیا تے نہ وہ دکان ہے تے نہ وہ دکاندار ہے۔ دکانداراں کو پوچھا کون سی؟ آکھے جی پتہ نہیں کون، اتنے دے ہو جو کوئی دکاندار ہے ہی کون سی، پتہ ہے چلیا کوئی اللہ دی طرفوں ولی سی جیڑا اس عالم دا ایمان بچان واسطے آیا سی۔ ہاں جی اچھا کہو سبحان اللہ۔ اس واسطے ساڈا حضور دے والدین تے لکھاں جانا قربان ہیں یارا،
ہے حضور دے جد امجد جتنے بھی ہیں اساڑا ساریاں تے مال جال ہر سے ابرو قربان ہے. کیوں کہ جس آمنہ پاک نے میرے پاک محمد رسول اللہ نے پیدا فرمایا ہے بندہ دل باغ باغ ہو جانا جس وقت حضور دا ذکر ہوئے حضور دے امی جان دا ذکر ہوئے حضور دے ابا جان دا ذکر ہوئے. حضور دے ابا جان پچھے 100 عورت لگی رہی سی کہ ساڑھے نال شادی فرماؤ ساڑھے نال شادی فرماؤ ساڑھے نال شادی فرماؤ نا کسی نال بھی حضرت عبداللہ نے شادی نہیں فرمائی. کسی نال فرمائی حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہما اونا نال فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے اوہی نور جڑا آدم تو چلے اسی میں میرا دل کردہ کہ میں حضور دا شجرہ پاڑی دیا اچھا ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. اے میرے امام علیہ السلام دے غلام کائنات دے وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور جس ویلے آدم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر آیا ملائکہ سر بسجود ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے. حضرت آدم ابو البشر مسجود الملائکہ کہلوان لگے نے. حضرت آدم علیہ السلام تو اے نور چل دے ہویا پھر کتھے پہنچیا حضرت شیش کول پہنچیا. پھر حضرت شیش کول حضرت یانش کول آیا. حضرت یانش کول حضرت کینان کول آیا. حضرت کینان کول اے نور چل دے ہویا محلجل کول آیا. محلجل کول اے نور چل دے ہویا یرد کول آیا. یرد کول اے نور چل دے ہویا حضرت ادریس علیہ السلام کول آیا. حضرت ادریس علیہ السلام تو اے نور چل دے ہویا متوسل کول آیا. متوسل کول اے نور چل دے ہویا لمک کول آیا. لمک کول نور کول آیا. نور علیہ السلام کول نور چل دے ہویا. ایک اس کول آیا ارفخشد کول آیا. ارفخشد اے نور چل دے ہویا. شالح کول آیا. شالح کو عبر کول آیا. عبر کول فارغ کول آیا. فارغ کول راؤ کول آیا. راؤ کول ساروخ کول آیا. ساروخ کول لاہور کول آیا. ناہور کول اے نور چل دے ہویا جناب ابراہیم کول آیا ہے. ابراہیم کول جس لئے نور آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آگ نو ٹھنڈا فرما دیتا ہے. نہیں نجارہ اچھا کہو سبحان اللہ ہے. حضور دے والدین دی گل ہے کوئی ساڑی میں تیری میری گل نہیں ہے کسی وڈ وڈیری دی گل نہیں. حضور دے جد امجد دی گل ہے اچھا بولو سبحان اللہ. اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلام جس سے اے نور ابراہیم دی پیشانی چمکے آئے. اگر اللہ نے حکم دیتا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما پھر کی ہویا اے نور جل جایا. جناب اسماعیل کو آیا. اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی پاک نور چمکیا. اللہ تعالیٰ نے ذبح ہون تو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا جنتی تمبا لے جا میرے اسماعیل نو ذبح ہون تو بچا لے. کیونکہ پیشانی دے وچ میرے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک پہ چمکدا ہے. اچھا کہہ دو سبحان اللہ. اے میرے مامو علیہ السلام دے غلاموں پھر میرے آقا پاک دا نور حضرت اسماعیل کو نابد کو لایا. نابد کو یسجد کو لایا. یسجد کو یعرب کو لایا. یعرب کو تہرہ کو لایا. تہرہ کو ناہور کو لایا. ناہور کو مقوم کو لایا. مقوم کو عدد کو لایا. عدد کو مدنان کو لایا. عدنان کو ماد کو لایا. ماد کو نزار کو لایا. نزار کو مدر کو لایا. مدر کو الیاس کو لایا. الیاس کو نور چل دیا ہویا. مدرکہ کو آیا. مدرکہ کو خزیمہ کو لایا. خزیمہ کو اے نور چل دیا ہویا. پھر اگے چلے آئے. خزیمہ کو اگے مالک کو لایا. کنانہ کو لایا. کنانہ کو مالک کو لایا. مالک کو فہر کو لایا. فہر کو خالد کو لایا. خالد کو لوئی کو لایا. لوئی کو مرہ کو لایا. مرہ کو کلاب کو لایا. مرہ کو کعب کو لایا. کعب کو کلاب کو لایا. کلاب کو نور چل دیا ہویا. قصی کو پہنچیا. قصی کو عبد مناف کو پہنچیا. عبد مناف کو پھر نور چل دیا ہویا. ابن حاشم کو لایا.
نے 100 اٹھ قربانی کر بس قربان واسطے لے لے قربان ہو گئے جناب عبداللہ دی وجہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اٹھ اللہ دی راہ تے قربان ہو گئے لیکن حضرت عبداللہ محفوظ رہے ایک اور گل ہے پھر کدی بیان کریں گے لیکن قربان جہاں حضرت عبداللہ دی پیشانی چوئے نور جناب آئے ہائے چکو سبحان اللہ یار حضرت اما آمنہ پاک لکھا سلام اے اما جی تو سانو کائنات رسول دے دیتا ہے اچھا کہو ایک دفعہ پھر سبحان اللہ اے امی جان دو ہتھاں نال تانوں سلام تو سا کائنات رسول پیدا فرمایا اے اما جان تہاڈی قبر تے لا تعداد اللہ دی رحمتاں نازل ہون او تے یقیناً ہو بھی رہیاں نے تیرا تے میرا ذکر خیر کرن نال انہاں دا لال خوش ہو جائے گا جڑا وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء ہے کائنات دا رسول ہے شافع روض جزائے او دی امی جان دا ذکر ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اما پاک تھوڑے نور پھر کرم بن کر سخا بن کر وفا بن کر عطا بن کر خدا کا نور اتر آیا محمد مصطفیٰ بن کر یقیناً میرا اے پکا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرت خوش ہوئے پکا میرا یقین ہے یہی عقیدہ ہے نا ساڈا سارے تسی خوش ہویا ہو نا حضور دے والدین ذکر دے آئے ہائے بندے دا میں آخلا یار ایمان تازہ ہو جاندے حضور دے والدین دا ذکر کرو یا سٹیجاں تے کسی پیر دا ذکر کرو پیر پیسے آئے نہیں چھٹتا ہے با یار میرا ذکر ہو رہا ٹھیک ہے لکھاں سلام ہونا نوی لیکن یارہ جس دی وجہ تو پیر بنے جس اما آمنہ نے سانو رسول پاک دیتے تے اللہ نے بھیجے ہاں جی او اما آمنہ کس طرح خوش نہیں ہون گیا یار اس اما آمنہ دا لال کس طرح خوش نہیں ہوئے گا پھر ایسا کیوں نہ کیے نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا اس دے اندر آمنہ پاک کی فرمانیاں حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے جس سے لے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹے تشریف لے آئے 6 مہینے دے ہو گئے پھر میں کیویں کھنیاں ایک شخص آیا خواب دے اندر میں نے کیا خدا ہے اے اماں پاک تینو مبارکہ ہون اکھے میں آکھے کیڑی شے دی مبارکہ اے اماں آمنہ تیرے پیٹ او کائنات رسول ہے جیڑا رسول داوی امام ہے قیامت والے دیاڑے گناہگارا داوی شفا کرن والا رسول ہے اے امام ناتن لکھا سلام ہون اے میرے دوستو یاد رکھو آج جتنا مرضی کوئی عہدیدار ہوئے سارے دے نام مٹ گئے جتنے مرضی ماما دنیا تو چلیاں جاون کئیاں دے نام کوئی لین والا کوئی نہیں آج کل پٹھے پٹھے عقیدے آ گئے نہیں مر کے دفن کر دو بس جان چھٹی نا دیکھو تو صحیح میرے کائنات دے رسول دی امی جان دا ذکر کتنا ہو رہا ہے اچھا کہہ دو سبحان اللہ اساڑا دو ہتھاں امی جانو سلام میرا دل کردہ ہے جس سے لے بندہ انہاں دی قبر پاک دے حاضری دے وے بندہ انہاں دی قبر نو چمے سجدہ حرام رب تو علاوہ سجدہ کسے نو نہیں ہے چمنا اس واسطے وے کہ انہاں سانو کائنات دا رسول دے دیتا ہے اچھا کہہ دو سبحان اللہ یا راج انہاں سانو کائنات دا رسول عطا فرمایا ہے گناہگارانو شافع عطا فرما دیتا ہے اما آمرہ کی فرمانیاں نے منو آن والا آخدہ کیے
تو بہتر ماں تو سارے جمعیاں تو بہترین امی جان ہے، کیونکہ تیرے پیٹ دے اندر ساری مخلوق تو اعلیٰ انسان موجود ہے، ساری مخلوق دے بچیاں جو تیرے پیٹ دے اندر اعلیٰ دے افضل بچہ موجود ہے۔ اسا تینوں یہ کر کے جا رہے ہیں، اسی یہ آ کے جا رہے ہیں، لکھا سلام ہے اما آمنہ پاک دے آن والے آکے کی آخ دینے جس سے لے او پیدا ہون اونا دا نا رکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، اے میرے محبوب دے غلاموں، محمد ایک ایسا نہ آئے آج لوگ اسانو انگوٹھے چمڑ تو روک دینے، لیکن میرے پاک محمد رب نے نہ ہی ہو جا رکھے آئے جتنے تک دو واری ہونٹ آپس ایک دوسرے نو چمن نہیں تا محمد نام مکمل نہیں ہوندہ۔ سارے مل کے آکھو محمد، مل کے آکھو اچھا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما آمنہ پاک فرمانیاں نے جس سے لے میرے بطن اطہرے جو اے نور نکلے آئے جیڑے ایک گل میں تے ہور کر دیا جاواں، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اے میرے کولو موجود ہے، شارٹ کا ڈارس کر دیا، اس کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھے آئے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونن امام حسین دے پوترے او کی آخ دن کہ میں ابا جان کو لو سوال کیتا، کیڑے ابا جان؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پوچھیا اے ابا جان اے تدسو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نانا جان آئے سارے نبیاں تو آخر تھے، تو پھر تقدم کس طرح ہویا؟ آپ سب تو پہلے، کیونکہ آپ دا فرمان ہے حضرت آدم علیہ السلام حالی مٹی تے گارے دے درمیان ہے سن، میں اللہ دی بارگاہ دے وچ اس سے لے بھی امام الانبیاء ہے سن۔ اچھا بولو آخری نبی دی امتی، اچھا بولو۔ اے میرے محبوب دے غلاموں، حضرت امام جعفر صادق لکھن والا اشرف علی تھانوی دیوبندی پوچھ دے کی نے امام باقر نے کتنا سونا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس سے لے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میلاد منایا، اکٹھ فرمایا عالم ارواح دے وچ آیت کی ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو لو عہد لے لیا، عہد لے کے آکھیا اے آدم علیہ السلام دی روح، اے عیسیٰ علیہ السلام دی روح، سارے نبیوں دی ارواح سن لو، جس سے لے تھوڑی نبوت توانو میں عطا کراں، توانو رسالت عطا کراں، توانو منصب تے فائز فرماواں۔ اگر میرا رسول آ جاوے جس دی وجہ تو میں توانو پیدا فرمایا، جس دی وجہ تو میں توانو پیدا کراں گا، جس دی وجہ تو میں توانو پیدا فرماواں گا، اگر وہ میرا رسول آ جاوے ثم جاءکم رسول، اگر آ جاوے او میرا رسول، اگر او آ جاوے میرا رسول، پھر اے آدم تھوڑی نبوت ختم، اے نوح علیہ السلام تھوڑی نبوت ختم، اے رسول تھوڑی رسالت ختم ہو جائے گی، میرے نبی دی نبوت ناسخ ہو جائے گی، تھوڑی نبوتہ منسوخ، تھوڑی رسالتہ منسوخ، تھوڑے منصب منسوخ ہو جان گے، پھر تساں کی کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، انہاں تے ایمان بھی لے آنا تے انہاں دی مدد بھی کر دینا۔ میرے پتر امام جعفر صادق اس سے لے ساریاں روحانو اللہ نے خطاب اس آیت مطابق فرمایا، اکھے جی بے شک فرمایا، اکھے سب تو پہلے بولیا کون سی
اے پتر جان لے سب تو پہلے جس اللہ نے فرمایا قال اقررتم سارے نے کہ تسی اقرار کر دے ہو اللہ نے جدو پوچھیا سی اے پتر دستا صحیح بولیا کون سی قالوا بلا سب تو پہلا کنے آکھیا سی اے پتر تو سوال کیتا پہلے آدم آئے آخر تے جناب محمد رسول اللہ ہے تو پھر افضل اعلیٰ کیویں ہو گئے پہلے کیویں ہو گئے اے پتر سنتا صحیح سب تو پہلا جس لے قالوا بلا جنہیں آکھیا سی او ساڑھے نانا جان دی روح پاک سی ساڑھے نانا جان نے سب تو پہلے آکھیا سی قالوا بلا پھر میرے دوستوں امام باقر فرمانے اس طرح ساڑھے نانا جان اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اول بھی نبی آخر بھی نبی امت آخری نبی بھی آخری سارے نبیاں تو بھی افضل امت ساریاں امتہ تو افضل تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے اس نے دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے اس نے دوام تجھ کو جہاں میں لاکھوں جو دور بنتے جہاں میں لاکھوں جو دور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا جہاں میں لاکھوں جو دور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا ایسے چیز لکھا ہے ایسر ولی تھانے دیوبندی لکھا ہے جس لئے حضور اللہ کو لوگ گئے نا اللہ کو لوگ گئے 70,000 نورانیاں پردیاں جو گزر کے گئے نوراں دا سردار ملائکہ دا سردار جس دے نور ہے بھی کوئی شک نہیں وہ بھی سدرت المنتہا تے سٹاپ ہو گیا پھر نور العین نوراں دا امام نبیاں دا امام امت دا غمخار جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک سدرت المنتہا بھی اتنے پہنچ گئی 70,000 نورانیاں پردیاں جو گزر گئی اتنے جا پھر رب سی رب دا یار سی اس واسطے آسانو اے خوش بختی ہے ساڑی خوش قسمتی ہے ساڑی ایدہ جب میں دس دیتا ہے پہلے حدیث پاک بیان کر دیتی ہے سب تو زیادہ تکلیف حضور دی ولادت شیطان ہوئی ایدہ جب لکھیا روض العنف علامہ سہیلی نے لکھیا 4 باری شیطان نے چیک ماری ایک باری ادوں جو تیرے تے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی اور خوش وہی ہویا جیڑا انہاں تے ایمان لیا خوش اما آمنہ پاک ہوئیاں ہاں جی خوش آدم پاک ہوئے خوش ہوا پاک ہوئیاں ہاں جی خوش کون ہوئے خوش جیڑے جیڑے آقا کریم علیہ السلام تے ایمان لے آئے او خوشی نال اڑو پہ ہاں جی اس واسطے اساڑا الحمدللہ اے ایمان ہے اے یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک قیامت والے دن اساڑے واسطے شفاعت دا ذریعہ بڑھن گے اگر آج کسی نے اعتراض ہے کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں آنا تو بھی نہیں ہونا چاہیے میلاد بھی ہونا چاہیے حضور دا ذکر پاک بھی ہونا چاہیے حضور دی امی جان دا ذکر پاک بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ منگل والا دن میلاد شریف ہوئے گا سارے حضرات ویکھو نا دوسرے جلوس نکل دیں جی سرکاری طور تے فلانی شے بند کرو ٹھکانی شے بند کرو اجی کسی نو نہیں آدھے کوئی نہ بند کرو لیکن اسی چھوڑاں گے ہر شے اپنے نبی دی محبت واسطے انشاءاللہ اسی دکانہ بھی بند رکھاں گے جلوس آئے گا تو سارے استقبال کرنا ہے اتھے جلوس دا انشاءاللہ 8 بجے جلوس انشاءاللہ نکلے گا تے اختتام رمضان المبارک مسجد جو ہوئے گا جس طرح روٹین دے مطابق جلوس نکل رہا ہے اسی طرح نکلے گا تاکہ تُسی سارے اس چوک دے جمع ہو تاکہ پتہ چلے کہ حضور دے غلام نکلو ہے حضور دی محبت واسطے تارے اللہ تعالیٰ نے جھکا دیتے تے میں حضور دے جلوس واسطے نہیں نکل سکتے حضور پیدا ہوئے جانورہ مبارکہ دیتی ہیں ایک دوسرے نو تے میں حضور دے جلوس واسطے نہیں نکل سکتے آپ سی سیاسی پارٹیاں فوٹاں واسطے اپنے ہر کاروبار چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑو ہر کسی دا اپنا فعل ماضی ہے لیکن ساڈا فعل ماضی حضور دی ذات دا اسی حضور واسطے انشاءاللہ نکلو گے نا آپ بزرگ اگر نہیں چل سکتے تو بے شک نہ چلن کوئی منع لازمی نہیں ہے لیکن اگر کوئی تھوڑا جا بھی چلن 4 قدم بھی چلن تاکہ نہ تو لکھے جاوے نا کہ میں بھی حضور دے جلوس واسطے نکلے اس واسطے اتنے سارا نے استقبال کرنا کم از کم
ایک ایک ہار ہوئے جڑے مولوی صاحب آون انہوں نے ہار پاؤ انہوں دے پھول سٹو کس واسطے حضور واسطے بعد حضور واسطے نکل رہے عوام تے پھول سٹو کیوں کہ حضور دی محبت ہے حضور دی محبت ہے لوگ نکل رہے ہیں تاکہ اسی انہوں دی استقبال کریے اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور محبوب بھی خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تاکہ دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور شرع طریقے نال میلاد شریف منان دی توفیق نصیب فرمائے